آیت کا جو آخری حصہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایسا نہیں کہ اللہ پاک کو ضرورت ہے اس لیے بلا رہا ہے، بھائی پیدل بھی آؤ، سواری سے آؤ، اونٹ پر بھی آؤ، جہاز میں بھی آؤ، بس میں بھی آؤ، تو اللہ پاک کو ضرورت ہے۔ دنیا میں تو لوگ ضرورت میں بلاتے ہیں، کسی کو جسمانی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو بلاتے ہیں وہ، بھائی آؤ ہماری مدد کرو۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی اس کے بعد بھی انکار کر رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں کسی کی بھی، وہ غنی عن العالمین ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ بندے کی حاجت ہے کہ وہ جائے گا اور عبادت بنا کر جائے۔ ابھی حج کو تو کافی وقت باقی ہے، لیکن ابھی وہ فارم بھرے جا رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، جن لوگوں پر فرض ہو چکا ہے ان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو رسومات ہیں کہ بھائی بیوی بھی ساتھ میں ہو، اچھی بات ہے، اگر آدمی کے پاس استعداد ہے تو آدمی بیوی کو ساتھ لے لے، چاہے اس پر فرض نہیں ہوا ہے۔ اگر آدمی کے پاس استعداد ہے والدین کو بھی ساتھ لے لیں، چاہے فرض نہیں ان کے اوپر، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے اس وجہ سے آدمی خود بھی نہیں جا رہا اور اس کے پاس اتنی استعداد بھی نہیں، ان کو لے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے رک رہا ہے تو گنہگار ہے۔ اس کو گناہ سے بچنا چاہیے اور ذہن سازی کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، یہ باتیں آپس میں کرنی چاہیے، گھر میں، محلے میں۔ جن لوگوں پر فرض ہے ان کو کہنا چاہیے وہ اپنا فریضہ ادا کریں۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہے، اللہ کے گھر جانے کی ان کی طلب ہے، اس پر اجر ملے گا ان کو۔ حج عمرے کا ثواب وہ چاہتے ہیں تو روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہے، سورج طلوع ہو جانے کے بعد تھوڑا چڑھ جائے، 15-20 منٹ ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، ان کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس پر فرض ہے اس کی فرضیت اس سے ادا نہیں ہوگی، اس کو تو وہاں جانا پڑے گا۔ تو جو اجر چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے مواقع دیے۔ تو فقراء صحابہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، یہ اغنیاء جو ہے مالدار، وہ نماز روزہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ پیسے خرچ کر کے ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے ثواب میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تم کو بھی بدل بتاؤں، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لو، اللہ تم کو ان کے برابر ثواب دے دے۔ تو آدمی اگر ثواب لینا چاہتا ہے، جو اصل چیز ہے، کہ آدمی کو اجر ملے، ثواب ملے، تو ثواب آدمی بہت سارے راستوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ آدمی وہ کام کرتا رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے، جس دن اللہ اس کو صاحب استعداد بنائے اس دن پھر وہ کرے۔ لیکن جن پر ہو چکا ہے تو باپ کے ذمے کا اگر اس کے بیٹے پر فرض ہوگا ہے تو اس کو سامنے سے کہ بیٹا تو حج کر، تیرے اوپر فرض ہے۔ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ شوہر کو کہے کہ تم ہو آؤ، تمہارے اوپر فرض ہے، میرے اوپر۔ بیوی پر فرض ہے اور اس کو کوئی محرم مل رہا ہے، اس کے والد، بھائی، محرم مل رہا ہے تو شوہر اس کو اجازت دے دے کہ تو اپنا حج کر لے، کیونکہ تیرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ ہے دین کی سمجھ، لیکن چونکہ علم کی کمی ہے اس لیے دین کی صحیح سمجھ کی کمی ہے، رسومات غالب ہیں۔ جیسے میں نے کہا جیب میں بہت سارے زائد کاغذات ہیں، لدا ہوا ہے، جیب بھرا ہوا ہے، خام خواہ کا ہے، اندر نکالو دیکھو تو 80% زائد۔ ایسے ہی دینی امور میں بھی بہت ساری ایسی زائد چیزیں داخل ہو گئی ہیں، جیسے نکاح میں، حج میں۔ حج جو اصل فرضیت اتنی ہے کہ آدمی کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے اور اپنے بیوی بچوں کا نفقہ اس کے پاس ہے، وہ ہے، باقی وہاں سے ایک کھجور بھی نہ لاوے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایک کھجور بھی نہیں لایا۔ ہاں لوگ تو کہیں گے کیونکہ وہ زائد بوجھ ہے سارا، ہی لوگ کہیں گے ایسا، لیکن اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے ایک کھجور بھی نہیں لایا۔ ایک مہینہ وہاں رہنے کا موقع نہیں اس کے پاس، اور صرف اتنا اس کے پاس خرچہ، نفقہ وغیرہ ہے کہ وہ حج کے ایام میں وہاں حج کر کے آ جائے، 5-7 دن کا جو وہ ہے، تو اتنے اگر وہ کر سکتا ہے تو اتنا کر لے، ایک مہینہ رہنا ضروری نہیں وہاں۔
بعض مرتبہ ہو تو ایک زائد خرچہ ہے اس کا، 25 دن وہاں رہنا ہے باضابط، اور دیگر خرچے ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر اتنا ہے جتنا کر سکتا ہے وہ کر لے۔ من استطاع، کہ جو بھی طاقت رکھتا ہو اتنی حج کی طاقت رکھتا ہے وہ جا کر حج کر لے، واپس آ جائے۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ حج میں بھی اور دیگر ارکان اعمال میں بھی دین کی صحیح سمجھ حاصل کی جائے، اور جتنے سارے رسوم و رواج ہیں اس سے باہر آنے کی آدمی خود نیت کرے۔ پنجرے کا دروازہ کھول دیا لیکن پرندہ خود نکلنا نہیں چاہتا ہے، پرندہ ہی اندر رہنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام کے ذریعے سے پنجرے کا دروازہ کھول دیا، جس رسم و رواج کے بندھن میں پوری انسانیت گھری ہوئی تھی اور ایک پنجرے میں بند تھی، اپنے اپنے قوم اور سماج کے رسوم و رواج کے پنجرے میں بند تھی، حضور علیہ السلام نے آ کر وہ دروازہ کھول دیا۔ اب آدمی باہر آوے، صحابہ یہی کہتے تھے من ضیق الدنیا الی سعتها، کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لانا چاہتے ہیں، کہ ہر آدمی اپنے اپنے قوم اور سماج کے رسم و رواج کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے، وہ خود آزاد ہونے کی نیت کرے، وہ خود چھوٹنے کی نیت کرے، ورنہ جس رسی سے باندھا گیا تھا اس کی گانٹھ کسی نے کھول دی ہے لیکن وہ خود ہلتا ہی نہیں ہے، تو کیسے چھوٹے گا؟ یا پھر یہ ہے کہ اس رسم و رواج کے بندھن میں رہ کر آدمی تاب پرواز بھول چکا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تاب پرواز کی سکت نہیں ہے اور منزل کا پتہ نہیں ہے، کہاں مجھے جانا ہے۔ صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا کہ صیاد نے تو اس پرندے کو چھوڑ دیا، لیکن وہ تو ایک مدت تک اس صیاد کے پنجرے میں رہتے وہ تو پرواز کی طاقت ہی کھو چکا، کہاں جا کے اڑے گا، اور اس کو اپنی منزل ہی یاد نہیں ہے جو اس کی منزل تو آسمانوں پر تھی، وہ تو پھڑپھڑا رہا ہے مرغی کی طرح ادھر ادھر، جیسے اس وقت ہمارا حال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے منزل بتائی تھی، علامہ نے تشبیہ دی اس کو شاہین سے، تو شاہی ہے کر بسیڑا پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں ہے تیرا نشیمن، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کہ بادشاہ کے گنبد پر گھونسلہ بنانا تیرا کام نہیں ہے، تو شاہی ہے، پرواز کر، اونچی اڑان بھر معرفت کے راستے میں، حضور والے علم کے ذریعے سے، جو علم اللہ تک پہنچا دے گا، جو علم جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچا دے گا۔ لیکن کوئی چاہے بھی تو صحیح، اس کو تو چھوڑ دیا صیاد نے، لیکن اس کو تو تاب پرواز نہیں اور راہ چمن یاد نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے۔ یہ عبادت ہے، اس لیے ہے یہاں رہ کر آدمی نماز کے ذریعے سے اعلیٰ پرواز بھر سکتا ہے، حج سے بڑی پرواز نماز سے بھر سکتا ہے آدمی، روزوں کے ذریعے سے آدمی اعلیٰ پرواز بھر سکتا ہے، اور جس صاحب مال کے پاس زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے بڑی پرواز بھر سکتا ہے۔ فرائض میں زبردست طاقت ہے، اور جو اصل اعمال ہے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان کے ساتھ، تو اس میں زبردست طاقت ہے۔ دوسرے جو کار خیر ہیں وہ اس کے لیے مددگار ہیں، جتنے بھی کار خیر ہیں دوسرے وہ سارے اس کے لیے مددگار اور معین ہیں، اور ترقی درجات کا، بلندی درجات کا ذریعہ ہے، لیکن جو اصل طاقت ہے وہ فرائض میں، جو اللہ کی طرف سے متعین نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، کہ آدمی اس کو طاقتور بنا، اس میں طاقت پیدا کرے۔ اب جس کے اوپر جو ہے عام ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز اور زکوٰۃ ہے، نماز اور روزہ ہے، اور جو عاقل بالغ بھی ہیں اور اس کے ساتھ وہ مالدار بھی ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور جو عاقل بالغ ہے اور اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہ حج کا سفر کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج بھی ہے۔ یہ اسلام کی آسانی ہے کہ سب پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا ہر سال حج ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ، کہ ہر سال مشقت نہیں کر سکے گا، زندگی میں ایک بار ہے بس۔ زکوٰۃ روزانہ ہے؟ نہیں، سال میں ایک مرتبہ ہے، بالکل آسان۔ یہ اصل ہمارا دین ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس موقع پر رشتہ داروں میں، دوستوں میں، والدین ہو، بھائی بہن ہو،
उनको तरगीब दें, हिम्मत दिलावें कि वो फार्म भरे अपना, जिन पर फर्क है। नहीं है फ़र्क, वो न भरे इस साल, वो गुनहगार नहीं हो। हाँ, कोई आदमी आगे से उसको अंदाज़ा है कि आइंदा साल मेरे पास कोई रकम आने वाली है और मैं कर लूँगा, इंतज़ाम मेरा हो जाएगा, आधी रकम उसके पास है और हिम्मत करके कर लेता है कि अभी ताकत कुव्वत अल्लाह ने दी है, चलो कर ले, लेकिन दीगर फ़राइज़ की पाबंदी के साथ हो। ऐसा ना हो कि आदमी एक तरफ हज का जज्बा रखता हो, यहाँ पार्टनरों के पैसे बाकी रखे, उनके पैसों से जा रहा है कि उनको बाद में दे देंगे, या यहाँ जो है उधार लिया हुआ सामान के पैसे हैं, वो बेचारा मांग रहा है, मुतालबा कर रहा है, क्या नहीं हज में से आने के बाद दूंगा, उसके पास पैसे नहीं, तो पहले यहाँ अदा कर दे, ज़्यादा सवाब इसका मिलेगा। उधारी में बाकी है तो उनको पहले दे दे। कर्ज बहुत बुरी चीज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मकरूज़ आदमी का जनाजा नहीं पढ़ाते, मकरूज़ का जनाजा नहीं पढ़ाते। सहाबा से कहते थे कि आप लोग पढ़ लो, तंबीह किया आपने इस पर। और एक जगह तो रिवायत में आता है कि अगर आदमी शहादत की मौत भी मरा है तो उसकी बख्शिश नहीं होगी जब तक कि उसका कर्ज अदा नहीं होगा। इतना बड़ा मसला, तो इसलिए अपनी आदमी के पास गुंजाइश है, दूसरों के पैसे से नहीं। इस वक्त आम माहौल बन गया है कि लोग अक्सर काम दूसरों के पैसे से करते हैं, धंधा भी दूसरों के पैसे से करते हैं, घर मकान भी बना लेते हैं, तो उनके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन उनके उधार वालों के देते नहीं जल्दी, मजदूरी वालों की मजदूरी बाकी छोड़ देते हैं। हालांकि आदमी के पास पैसे हैं, या पैसे रोकड़ नहीं, लेकिन ज़मीन की, दुकान की, मकान की शक्ल में रोके हुए हैं, आप भी वहाँ से निकाल लें पहले, और जिनके हैं अदा करें। और आदमी के पास हैं तो फिर उसको कोशिश करनी चाहिए कि आदमी इस फरीज़े को अदा करें। इसलिए इस वक्त मौका है, जिनके ऊपर फ़र्ज़ है उनको तरगीब दी जाए, और घरों में भी फ़ज़ाइल हज को पढ़ना चाहिए। जैसे मस्जिद में तो पढ़ी जाती है फ़ज़ाइल नमाज, ज़िक्र के साथ साथ दीगर किताबों के साथ इस मौके पर कुछ दिन फ़ज़ाइल हज पढ़ते हैं, तो घरों में भी पढ़नी चाहिए। ऐसे औकात में जैसे जुमा के दिन बहनें आती हैं, भाई होते हैं, सब जमा होते हैं, तो 2 हदीसें उस वक्त पढ़ लें हज से मुताल्लिक़। नानी के घर गए, वहाँ देखा कि मामू बैठे हैं, खालाएँ बैठी हैं, और उनमें से हैं, तो उनके उस दरमियान में 2 हदीसें पढ़े उस वक्त किताब लेकर, ताकि उनको रग़बत पैदा हो जाए। जिसके ऊपर फ़र्ज़ है वो अपनी हज की तैयारी करें। अल्लाह ताला जिन लोगों पर फ़र्ज़ है उनके लिए आसान फरमावे, और हज के लाइन की जो मुश्किलात खड़ी हो रही है अल्लाह पाक उसमें आफियत फरमावे, आसानियाँ पैदा फरमावे, और तमाम फ़राइज़ में अल्लाह पाक जिनके ऊपर जिस लाइन की जो फ़राइज़ है हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमावे।